أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. بنی اسرائیل کی کمزوریوں کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور اس دین سے دشمنی طرح طرح کے بہانے کرنے پر انہیں آمادہ کرتی تھی اور ایسی تعویلات کرنے پر انہیں مجبور کرتی تھی. ان کا دل بھی اس کو شاید قبول نہ کرتا. پیچھے بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم صرف اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی توریت. اس کے علاوہ اور کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں انہیں بتا دیا کہ توریت کو اگر مانتے ہیں تو پھر توریت کی جو تعلیمات ہیں یہ کتاب اس کی موافقت کرتی ہے، اس کتاب کی وہ مخالفت کرتے ہیں. اسی طرح سے توریت کی بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کی وہ اپنی زندگی سے، عمل سے مخالفت کرتے ہیں، بلکہ بعض چیزوں کا تو وہ کھلم کھلا انکار بھی کرتے ہیں جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں بھی ایسی ہی ان کی کمزوری یا دشمنی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں. ان لوگوں کو جب دین کی باتیں بتائی جاتی تھی، قرآن مجید کی آیات سنائی جاتی تھی، تو ان میں سے بعض لوگ پوچھتے تھے کہ ہر نبی پر کوئی فرشتہ اترتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، تو آپ پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ کون ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے وحی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، تو کہتے تھے کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے. میکائیل اگر لاتے ہیں تو میکائیل ان کو ہم مانتے ہیں، وہ اچھے فرشتے، وہ ہمارے انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے. جھوٹ بولتے تھے، حالانکہ ہر نبی کے پاس پیغام جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے. لیکن ایک بہانہ ان کو چاہیے تھا تو جھٹ سے کہہ دیتے تھے کہ جبرائیل ہمارے مخالف ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان پر اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے، اس لیے وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. تو قرآن نے یہاں پر اس کا جواب بہت اچھے انداز میں دیا کہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے ایک فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. وہ قرآن کی آیات لے آئیں تب بھی اللہ کی طرف سے لاتے ہیں، وہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق عذاب لاتے ہیں تب بھی اللہ کے حکم سے لاتے ہیں. وہ تو اللہ کے احکام کے تابع ہیں، جیسے ان کو آرڈر ملتا ہے وہ کام کرتے ہیں. تو ان کی مخالفت کرنے کا مطلب اللہ کی مخالفت کرنا ہے، ان سے دشمنی کرنے کا مطلب اللہ سے دشمنی کرنا ہے. دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی
کہ یہ آیات قرآن کی جو نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام تو صرف واسطہ ہے۔ اگر آپ جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے ان آیات کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو گویا اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری طرف اس کتاب کی جو تعلیمات ہیں وہ ان تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے جو آپ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ توریت کی جو باتیں ہیں، بنیادی باتیں، اور قرآن کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، تو گویا آپ اپنی کتابوں کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور چوتھی طرف اس کے اندر ہدایت ہے، صحیح راہ دکھائی جا رہی ہے، تو آپ اگر قرآن کی مخالفت کریں گے اس وجہ سے کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو آپ صحیح راہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کے اندر خوشخبری سنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے پیغام پر عمل کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ تو اگر آپ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جبرائیل لے کر آئے، تو آپ جنت کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کمزوری بیان کی ان کے سامنے، اور ان کو کہا کہ آپ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، عقل کے بھی خلاف ہیں، اور اللہ کے پیغام کے بھی خلاف ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل، آپ کہیے، من کان، وہ شخص، عدو لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے، عدو کہتے ہیں دشمن کو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِ، وہ تو تمہارے دل پر قرآن کی آیتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے پیغام لے کر آتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے احکام کے تابع ہیں، تو جو اللہ حکم دیں گے اس حکم کو پورا کریں گے۔ تو جبرائیل کی مخالفت کا مطلب اللہ کی مخالفت، اور اس پیغام کی مخالفت کا مطلب اللہ کے پیغام کی مخالفت ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہے اور اللہ نے ان کو پیغام پہنچانے کے لیے کہا، اس لیے وہ اللہ کے حکم سے پہنچا رہے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، بین یدیہ کے معنی آگے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو اس کے پہلے آئی ہے، یعنی توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور بھی جو کتابیں پہلے آ چکی ہیں ان کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، ان کے اندر جو بنیادی مضامین ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ایسے ہی جو معاشرتی اخلاقی بنیادی چیزیں ہیں ان سب کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے اور خوشخبریاں سناتا ہے ایمان والوں کے لیے، جو اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں قرآن اس کو صحیح راہ بتلاتا ہے اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو آپ جبرائیل کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر بتا دیا من کان عدو للہ، جو شخص اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، جبریل اور میکال کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ فرشتے یا اللہ کی مخلوق اللہ کا پیغام لانے والے، رسول اللہ کی مخلوق اللہ کا پیغام پہنچانے والے، یہ لوگ اپنی منمانی کچھ نہیں کرتے ہیں، جو بھی ان کا تعلق ہے اللہ کے ذریعے سے ہم تک ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے۔ تو ان میں سے کسی کی بھی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ ایک فرشتے کی مخالفت سارے فرشتوں کی مخالفت کی طرح، ایک رسول کی مخالفت سارے رسولوں کی مخالفت کی طرح، ایک رسول کی دشمنی اللہ کی دشمنی،
ایک رسول کی دشمنی سارے رسولوں کی دشمنی، ایک فرشتے کو دشمنی اللہ کی دشمنی، ایک فرشتے کی دشمنی سارے فرشتوں کی دشمنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ فرشتے کا جو دشمن ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا دشمن ہے، اس لیے کہ فرشتے وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں حضرت جبرائیل حضرت میکائیل کا تذکرہ کیا، یہ تو اہم فرشتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم میکائیل کو مانتے ہیں، جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن وہ میکائیل کا بھی دشمن، جو میکائیل کا بھی دشمن وہ جبرائیل کا بھی دشمن، اور جو ان میں سے کسی کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ان کا تذکرہ الگ سے کیا، ورنہ یہ بھی فرشتے ہیں، فرشتوں میں ان کا تذکرہ آ چکا ہے، لیکن چونکہ یہاں وہ لوگ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا خاص طور پر تذکرہ کرتے تھے اور ان دونوں کو آپس میں دشمن قرار دیتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ دونوں دشمن نہیں ہیں، یہ دونوں اللہ کے فرشتے ہیں، یہ دونوں اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اور جو ان کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو ان میں سے کسی ایک کا دشمن وہ دوسرے کا بھی دشمن ہے۔ اسی لیے کہا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کے دشمن ہے، جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں، جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والے، جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جو جبرائیل کا انکار کرتے ہیں، جو میکائیل کا انکار کرتے ہیں، جو ان میں سے کسی سے دشمنی کرتے ہیں، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خود بتا دیا، بنی اسرائیل کو، کہ آپ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ آپ ہی کے خلاف پڑتا ہے، تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کے پیغام کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی یہ جو شیطانی اعذار ہیں، شیطانی وساوس ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہدایت سے ہم کو دور ہو جائیں گے۔ یہی پیغام ہم کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ہمیں۔ وآخر دعوانا